الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ جل شانہ کی ہدایت و توفیق سے جس نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فغن کیا ہے، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، عظمتوں کا مہینہ، شب قدر کا مہینہ، صوم و صلاۃ اور قیام کا مہینہ، بذل و انفاق کا مہینہ اور ہر طرح کے نیکیوں کا مہینہ جو مومن کی زندگی میں ایک آن بان شان پیدا کرتا ہے اور ایمان کی قوت کے ساتھ اس کو مومنانہ زندگی گزارنے کا اور اعلیٰ انسان بننے کا خوگر بناتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ جہاں جسمانی ہر طرح کی بیماریوں سے شفا یابی کا مہینہ ہے، روزے کی وجہ سے جس کو دنیا اس وقت مان چکی ہے، ڈاکٹروں کی ٹیم کہہ چکی ہے اور ریسرچ سارے مکمل ہو چکے ہیں کہ رمضان میں ایک مہینے کا بھوکا رہنا یہ انسان کی زندگی میں، اس کے صحت میں انقلاب پیدا کرتا ہے، بلکہ وہ لوگ ضروری قرار دیتے ہیں کہ ایک مہینہ رہے۔ اللہ رب العزت والجلال تیری عظمتوں پر، تیری قدرتوں پر، تیری حکمتوں پر ہم قربان، بار بار قربان ہوں، تب بھی تیرا حق، تیرے دین کا حق، تیرے شریعت کا حق اور تم نے جو ہم پر فرائض و واجبات کیے ہیں وہ ہم کو دنیاوی اور اخروی کتنے فائدے پہنچاتے ہیں، ہم ان سب پر قربان ہوں تب بھی تیرا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور عزیز نونہالوں، اس مہینے میں آپ داخل ہو چکے ہیں، پوری دنیا جان چکی ہے کہ ایک مومن کی مومنانہ زندگی اب ایک دوسرے ڈھنگ سے شروع ہو چکی ہے اور یہ رنگ اتنا غالب ہے کہ کیا اپنے کیا پرائے سب کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ والے ہو گئے ہیں، کوئی اکساتا ہے، لڑاتا ہے، بھگاتا ہے اور فَإِن قَاتَلَهُ أَحَدٌ فَإِن صَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہا کہ میں نے ڈھال بنا لیا ہے، اپنے آپ کو روک لیا کھانے پینے سے، ساری دنیا کی برائیوں سے، اب مجھے غصہ نہیں دلا سکتے، اب مجھے جھگڑا نہیں کروا سکتے اور مجھے اس کفر اور اس فسق کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ اتنے جذبات پر آپ کے کنٹرول اور نیکیوں کو آپ جلا کر کے اور خاکستر کر کے آپ ایمان کے بعد بہاری لانا چاہ رہے ہیں، آپ اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ پہلا عشرہ جو خاص طور پر آپ کے لیے ہے، یہ بہت زیادہ سنبھل کر کے اور بہت زیادہ مچل کر کے آگے بڑھنے کا ہے۔ آپ نے آج تراویح شروع کر دی ہے تو یقین جانیے کہ یہ تراویح آج کا جو یہ امنگ ہے آج پہلی رات کی، یہ اس عشرے میں نہیں پورے مہینے میں یہی جوش جذبہ اور ولولہ قائم رہنا چاہیے۔ میں یہاں رک کر کے ایک لفظ کہوں کہ تراویح کے سلسلے میں نہیں کہتا کہ ایک رات بھی کوئی ایک دن بھی کوئی نیکی کر لیتا ہے وہ بہت زیادہ چاہیے اور مومن کی زندگی میں آنی چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس موسم بہار میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پہلی رات جوش، جو دوسری رات عشر اول میں ہے، وہ جوش دھیرے دھیرے مدھم پڑ جاتا ہے۔ یہ جوش پورے جیسے پہلے دن تھا رمضان کے ہر دن میں رہنا چاہیے، تراویح کے ہر دن میں رہنا چاہیے، اور یہ تراویح جو آپ نے 10 پارہ 15 پارہ پڑھ لیا، کل پڑھ لیا، شبینہ پڑھ لیا، یقین جانیے کہ یہ آپ کا قرآن سے شغف تو ہے، محبت تو ہے، لیکن یہ کئی طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے اور عبادت کا جو مزاج ہے، اللہ جل شانہ جس عبادت سے چاہتے ہیں اور جس قرآن کے ذریعے سے کہ قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا، وہ کس طریقے سے پڑھتے تھے، کس طرح سے سنتے تھے، کتنی سننے کی خواہش رکھتے تھے اور کس طرح آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، خاص طور پر رات کی نماز کے بعد ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات کو آپ تہجد میں جس کو تراویح بولتے ہیں اس کو اٹھتے تھے تو کیا آپ کا مزاج، کیا آپ کا حال ہوتا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ یعنی یہ قرآن اللہ سے تعلق کو اور مضبوط کر دیتا تھا، اللہ کی محبت کو اور مضبوط کر دیتا تھا۔ تو آپ اس کے صیام روزوں کو، اس کے قیام تراویح کو اور اسی طریقے سے دیگر نیکیوں کو جس طریقے سے آپ ولولے سے کرتے ہیں، آپ کے اس پورے عشرے میں اسی آن بان شان کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ اور اسی ہدایت کے ساتھ پورے طور پر جاری و ساری رہنا چاہیے۔ یہ ایک چیز تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ موسمی اور موسمی میں بھی یہ وقتی چند دنوں کے لیے خاص طور پر تراویح پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، ہم جس طریقے سے جلدی اس کو پڑھ لے رہے ہیں
اور چند منٹوں میں بعض جگہ ختم کر لیتے ہیں یا چند گھنٹوں میں ختم کر لیتے ہیں، چند گھنٹوں میں ہم نپٹا لیتے ہیں کہ ہم نے پورا کر لیا قرآن کریم کو، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اس طرف اشارہ کرنے کے ساتھ میں اس اول عشرے میں خاص طور پر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کی یہ بنیادیں ہیں، آپ نے اگر اس میں حقیقی طور پر اللہ کی عبادت کری، روزہ جس میں ایک ادنا فسق و فجور آپ کے روزے کو ختم کر سکتا ہے۔ اصل روزہ تو انہی چیزوں سے ہے کہ برائیوں سے انسان ہمیشہ کے لیے بچ جائے، لعلکم تتقون، تقوی پیدا ہو جائے، خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی واحذر کماشٍ فوق ارض الشوق یحذر ما یرا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں اور ابن عباس کی حدیث میں اور دیگر احادیث میں ہے کہ کیسے تقوی کا معنی پوچھا تو بتایا کہ یہ جھاڑ جھکاڑ اور کانٹے دار جگہ سے جب گزر رہے ہو تو کیسے اپنے پائچے انہوں نے اپنے تمام کپڑے سمیٹ کر کے کیسے سیانہ پن سے وہ گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، دکھا رہے تھے، ٹھیک اس سے بھی کہیں زیادہ چوکنا ہو کر کے اس اپنے آپ کو اس دنیا کی رنگینیوں سے، لہو و لعب سے اور اس کی دنیا داری سے، اس پر اپنے دل کو لگانے سے کس طریقے سے بچا سکتے ہیں۔ یقین جانیے کہ یہی تقویٰ ہے، یہی ایمان ہے۔ زندگی کے اس گزر سے جو جس کی راہیں انتہائی دشوار گزار ہے، ان گھاٹیوں سے جس میں آپ اتر کر کے پار کریں گے اس راستے کو، کتنے ہولناک اور کتنی خطرناک، کتنی گہری ہیں کھائیاں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے اور سنبھل کے چلنا ہے۔ یہ پہلا عشرہ آپ نے کر لیا تو گویا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اس پٹری پر لگا دی، دوسرے عشرے میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور تیسرے عشرے میں جو سارے حقیقت میں انتہا ہو جاتی ہے اللہ کے رحمتوں کی، وہ سب چیزوں میں بہت زیادہ آپ کو مزاج بنانے کی اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں یہ کہوں گا کہ اس عشرے میں خاص طور پر استغفار کا، اور خاص طور پر آپ قرآن کریم کی تلاوت وہ نہیں جو ہم بہت کرتے ہیں، اس کا تو ایک حرف زبان سے ادا کریں گے اور آپ کو 10 نیکیاں الف لام میم کہیں گے مل جائیں گی، بلکہ رمضان میں ہے تو زیادہ مل سکتی ہے۔ لیکن میں وہ قرآن پڑھنا نہیں جو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہیں تب بھی، یا ایھا الناس کہیں تب بھی، مسلمانوں میں جو برائیاں در کر آئی ہیں وہ بھی، جو مشترک ہیں وہ بھی، اور جو خالص ایمان کے لیے خطرناک ہیں اس کے لیے بھی، یا عام انسانوں کے لیے کہے کہ اس سب میں انسانیت میں آپ داخل ہیں، ہم داخل ہیں، قرآن کا پڑھنے والا داخل ہے، تو آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ قرآن ہم سے مخاطب ہے۔ یہ تکبر کی باتیں، یہ غیبت کی باتیں، اور یہ برا جھوٹ چھوڑنے کی باتیں، اور یہ قول زور چھوڑنے کی باتیں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ قرآن ہم سے مخاطب ہے، حسد و کینہ کے نکالنے۔ اسی طریقے سے تقوی اختیار کرنے کا، اسی طرح سچوں کے ساتھ رہنے کا، سچائی کے اختیار کرنے، کیا صرف تراویح میں اور مسجدوں میں رمضان کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ کنوا مع الصادقین آپ رہیں، یا ابلیس جو مارا گیا ایک سجدے کے نہ کرنے سے آپ کیا سجدے چھوڑ دیں اور کہیں کہ ہم بھوکا پیاسا ہوں؟ یہ کیسی بات ہوتی ہے؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ باتیں، غلط باتیں، غلط کام نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے تم کون سی نیکی حاصل کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کہاں سے قبول کریں گے؟ اس کے روزے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، بہت سے عزیزوں کے بارے میں ان کے جذبات جو ہیں کہ وہ سخت ترین کام کر رہے ہوتے ہیں، آفس میں ہوتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں، اور وہ روزہ نہیں چھوڑتے، یعنی بھوکا پیاسا رہتے ہیں دن بھر، اہتمام سے افطار کرتے ہیں، اہتمام سے سحری کھاتے ہیں، لیکن بھائی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ میں جس طرح سے ان کے جذبات کا قدردان ہوں، اسی طریقے سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کا نماز چھوڑ دینا ہو سکتا ہے آپ کے روزوں کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے، یا آپ کے جذبات کو ادھورا رکھ دے، یا بہت کچھ ہو جائے۔ تو آپ نیکیاں کر رہے ہیں، تو جیسے روزہ فرض ہے، اس سے کہیں زیادہ اہمیت کے ساتھ، اور اس سے زیادہ فضیلت کے ساتھ، اور اس سے زیادہ پڑھائی کے ساتھ یہ نماز بھی فرض ہے۔ تو کم سے کم آپ رمضان میں آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے تو نماز بھی پڑھیں۔
اسی طریقے سے اور جو دنیا کے معاملات ہیں اور خرافات ہیں اس سے آپ احتیاط نہیں کرتے تھے، تو روزہ اسی لیے تھا کہ آپ اور سب چیزوں کو بھی بالکل چھوڑ دیں گے، بلکہ توبہ کر لیں گے. تو یہ چیز صرف روزے کے اوقات میں نہیں ہے، آپ دیگر اوقات میں بھی اس کو سر انجام دیں. اور صحیح معنی میں آپ اس عشرے میں آپ کر لے گئے تو روزہ صحیح معنی میں آپ رکھنے میں کامیاب ہوں گے. تراویح کی نماز جہاں کہیں بھی ہو، آپ فیکٹری میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ایسی جگہ آپ پھنسے ہوئے ہیں کہ مومن سے کہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، نہ تجارت، نہ خرید و فروخت، نہ بزنس، نہ دنیا کے کاروبار، نہ اور کوئی کاروبار آپ کو غافل کرتے ہی نہیں. اگر اللہ کے لیے آپ نکل گئے ایک لمحہ کے لیے، تو سوچئے کہ جان اور مال سب کچھ، ایک ایک لمحہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. تو اس بہترین موسم میں ہم اسی اللہ جل شانہ کو، اسی دی ہوئی جان کو ہم صرف کر دیں تو یہ کتنی سعادت مندی کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی چیز ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی مصیبت آ جا رہی ہے، کبھی ایسی ضرورت آ جا رہی ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر کے، تجارت چھوڑ کے اس میں لگ جاتے ہیں. تو اتنا اچھا موسم ہے جس میں نیکیوں کے جمع کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نجات کا عام اعلان فرما رہے ہیں. تو ایسے میں یہ عشرہ خاص طور پر آپ ایسے اہتمام سے گزاریں، قرآن کے ساتھ گزاریں کہ ابلیس کو کہیں کہ بھائی ہم نے تو ایک سجدے کی وجہ سے، اور یہ قرآن کو پڑھ رہا ہے جو لکھوں سال، کتنے سال پہلے یہ ابلیس کا واقعہ پیش آیا، ایک سجدے کرنے سے مارا گیا. یہ روز تلاوت کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ ابلیس کے بارے میں تھا، اور خود ابلیس سے برا کام کر دیا. اس نے 10 سجدے چھوڑ دیے، 10 روزے چھوڑ دیے، اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس ایمان کو چھوڑ دیا. تکبر کی بات ہے، ایک ادنا تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر. تو ایک تکبر کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوا، اتنا آسمان پر ہونے کے باوجود زمین پر پھینکا گیا. تو آپ کتنا ہم بھولے پن سے قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں کہ ابلیس کے بارے میں تھا، اور ابلیس میں ایک چھوٹے سے کی وجہ سے ابلیس کا یہ ہوا. قارون کا یہ مسئلہ تھا، ہم خزانے کے چکر میں جو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتا ہے اور دینے سے نہیں ملتا، چاہے حلال کر کے لیں، چاہے حرام کر کے لیں. تو وہی قارون والے قصہ پڑھ بھی رہے ہیں اور اسی دنیا داری میں پڑے بھی ہوئے ہیں. فرعون کا کیا مسئلہ تھا، اسی تکبر اور اسی تنتنے اور اسی دولت اور اسی کرسی اور اسی یہ میں مگن ہے. تو پھر ہمارے لیے قرآن کہاں رہا؟ یہ ہم نے قرآن سے کہاں بات کی، قرآن ہم سے کہاں مخاطب ہے؟ اللہ جل شانہ کلام کی کیا قدر کی؟ جیسے اس مردود نے نہیں کیا، شیطان رجیم کہا گیا، ویسے ہی ایسا تو نہ ہو کہ وہ ہمارے بارے ہم ہی پر فٹ ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو. اللہ جل شانہ نے تمام اقوام حالقہ جو ہلاک ہو گئی ان کا ذکر اسی لیے فرمایا. بھانت بھانت کی قومیں تھیں جو ہلاک ہوئیں، صرف اس لیے کہ آنے والی امت کو یہ سنایا جائے کہ یہ چیز کسی امت، کسی فرد، کسی شخص، مرد عورت کے اندر نہیں آنی چاہیے. اگر آئی تو اس سے زیادہ خطرناک سزا کی اور جزا کی، اور اس سے زیادہ ہولناک منظر کی، اس سے زیادہ اس دنیا کے پلٹ دیے جانے کی، اس سے زیادہ آسمانوں سے آگ برسا دیے جانے کی، اس سے زیادہ بعد سرسد چلا کر کے قوموں کو کأنہم اعجاز نخل خاویہ کی شکل پیدا کر دینے کی، یہ ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. اور اسی سے ڈرنے کا نام ایمان ہے، اور اسی کے عبرت و نصیحت و موعظت کے حاصل کرنے کا نام قرآن ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. وعید قوم سمود کا ہو، قوم لوط کا ہو، قوم ہود کا ہو، یہود کا ہو، یا جس قوم کا بھی ہو، ضالین کا ہو، یا یہ کہ مغضوب علیہم کا ہو، ان سب کو جو ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم مخاطب ہیں کہ تم ایسا مت ہو جانا، یا ایسی کوئی بیماری، ایسا کوئی عیب شرک سے لے کر کے ایک ادنا گناہ تک تمہارے اندر ہے تو تم سے توبہ کرو. اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو تم زندگی میں کر سکتے تھے، کسی قوم میں، اقوام ماضیہ میں جو تھی، نیک لوگوں کا جو ذکر ہے، صدیقین کا، شہداء کا، انبیاء کا، صالحین کا، وہ ان کے سب دعائیں بتائی گئیں، ان کے سب کارنامے بتائے گئے. اور پھر رونا اور گڑ گڑانا، یہ تو مومن کی سب سے بڑی شان ہے، اور اس کی سب سے بڑی سربلندی ہے کہ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے. جیسے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سب سے پہلے ہمارے دادا آدم حوا علیہ دادی حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ سب چیزیں حقیقت میں قرآن کو اسی ناحیے سے پڑھیں اور صدقہ و خیرات افطار کرائیں، اور ہم جو کچھ بھی ہو خاص طور پر رشتہ داریوں کا خیال کرنے کے سلسلے میں ہم اپنا اس آخری عشرے میں ہم مرد مومن بن کر کے نکلیں، مرد کامل بن کر کے داخل ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔